ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ 1 verse 1 day میں الحمدللہ آج ہم کریں گے آیت نمبر 128. سورۃ بقرہ ایک ایک آیت کر کے ہم سمجھ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے. آمین. ذکر ہو رہا ہے پچھلی آیات سے حضرت ابراہیم کی ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی جامع اور انتہائی عاجزانہ دعا کا، جو انہوں نے ایک مقدس فریضہ اللہ کا گھر بیت اللہ کی بنیادیں رکھتے ہوئے بیت اللہ کی دیواروں کو اور بیت اللہ کی عمارت کو تعمیر کرتے ہوئے جو دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور وہ بڑی مسلمانوں کے اندر اہمیت رکھتی ہے یہ دعا. جو لوگ بھی اللہ کے گھر جاتے ہیں وہ اس دعا کے اثرات بھی دیکھتے ہیں، اس دعا کی یاد دہانی بھی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے حضرت اللہ کے گھر جا کر اپنے دل کی تمام دعائیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایسے ہی کعبہ کی دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر، جیسے حضرت ابراہیم جو ہمارے جد امجد ہیں، جیسے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو آج کی اس لیسن میں ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ وہ کیا دعائیں تھیں جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھیں، اور جو ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت کے الفاظ کو، اور پھر ساتھ ساتھ ہم آیت کو سمجھتے ہیں. آیت نمبر 128 آپ لوگوں نے تلاوت سنی ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور تفسیر دیکھتے ہوئے ہم ورڈز کی جو ڈیپتھ سٹڈی ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو بنا دے ہمیں، مسلمینی، ہم دونوں کو، مسلمین فرما بردار، لاکا اپنے لیے. مسلمین تثنیہ کا صیغہ ہے. عربک میں واحد تثنیہ 2 کے لیے اور جمع سب کے لیے، جیسے اردو میں تو صرف واحد اور جمع ہے، اور ایسے ہی انگلش میں بھی، لیکن عربک زبان کی یہ جامعیت ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک تثنیہ کا صیغہ آتا ہے جو 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مسلمینی، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں، امتم مسلمتن، ایک فرما بردار امت بنانا، ایک مسلم امت بنانا، لکا، جو تیرے لیے فرما بردار ہو، وَأَرِنَا، اور ہمیں سکھا، مناسکنا، عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اب جو پچھلی آیات میں ہم نے دعائیں دیکھی ہیں وہ سب کے لیے تھیں، شہر مکہ کے لیے تھیں، شہر مکہ کے رہنے والوں کے لیے تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہ دعائیں ان کی پوری ہوئیں. اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں جو حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں وہ خود ان کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور اپنے اس بیٹے کے لیے ہے جو ان کے ساتھ اس کار خیر میں لگے ہوئے تھے. اور کیا دعا تھی
کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنانا، اس کے رہنے والوں کو رزق دینا، لیکن مجھے ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا، مجھے ہمیشہ اپنا مسلم اور عاجز بندہ رکھنا، ایک بندہ جس سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام لے رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی امت کی امامت کا منصب دے رہے ہیں اور جس سے اپنے گھر کی تعمیر کروا رہے ہیں، اس کی عاجزی کا عالم دیکھیے۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، مسلمینی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، یعنی جو صرف تیری رضا پہ راضی رہنے والا ہو، جو تیرا فرما بردار ہو، جو تیرے لیے سر تسلیم ہم کرنے والا ہو۔ مسلم کا مطلب سر تسلیم ہم کرنے والا، جو تیرے لیے سر تسلیم ہم کرنے والا ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کون تھے؟ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کون تھے؟ وہ مسلم تھے، اور انہوں نے دعا بھی یہ کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کرنا جو کہ تیری فرما بردار ہو۔ ایک امہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، لوگوں کے ایک گروہ کو جو کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کسی پرپس کے لیے ایک ہوئے ہوتے ہیں، نہ کسی شخصیت کی بنا پر نہ کسی فرقے کی بنا پر، وہ ایک مقصد کو لے کر اٹھتے ہیں اور ایک مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں دعائیں پرپس فل لوگوں کی، جن کی لائف میں کوئی پرپس ہوتا ہے۔ ہماری دعائیں کیا ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کر، اللہ ہماری عمر میں اضافہ کر، رزق میں اضافے کی، طویل عمری کی دعائیں، اولاد کے فرما بردار ہونے کی، اولاد سٹینڈ ہو جائے۔ لیکن جو لوگ پرپس فل ہوتے ہیں ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اولاد بھی اس راستے پر چلتی رہے، اور پھر پوری ایک امت ہماری اولاد میں ایک ایسی پیدا ہو جو کہ تیرے مقصد کے لیے زندگی گزارنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کھایا پیا زندگی گزار دی، اچھے لائف سٹینڈرڈ کے پیچھے جو ہے وہ زندگی گزار دی، تو ان کو کون یاد رکھتا ہے؟ خود ہم دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے دادا کا نام یاد ہوگا، پر دادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو لیکن جنہوں نے پرپس فل لائف گزاری ہے، ہم پاکستانی ہیں نا، ہمیں قائد اعظم کا، ہمارے بچے کو پتہ ہے، علامہ اقبال کا، کیونکہ انہوں نے ایک پرپس کے لیے زندگی گزاری تھی۔ تو ایسے ہی جو لوگ پرپس فل ہوتے ہیں، پھر نسلیں ان کو یاد رکھتی ہیں۔ تو یہی دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں کہ نسلوں میں ہماری یہ فرما برداری، ہماری تیرے راستے پر چلنا ہماری نسلوں میں منتقل ہو۔ اور اللہ نے پھر کیا بھی، آج سارے مذاہب کے ماننے والے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہودیت میں بھی وہ لوگ جو مسلم تھے وہی ان کے اصل ماننے والے تھے، اور ایسے ہی عیسائیت میں جو صحیح مسلم ہے وہی ان کے ماننے والے ہیں، اور پھر مسلمان وہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد، اور آگے ذکر آئے گا کہ انہوں نے جس آخری نبی کی دعا کی ہے اس کی امت ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَأَرِنَا، اور ہمیں سکھا، مناسکنا عبادت کے طریقے۔ اب یہ لفظ بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَرِنَا، آرینہ کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی سکھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک سنانا، سن کے سیکھنا، اور ایک دیکھ کے سیکھنا۔ تو جو سن کے سیکھنا ہے اس کے برعکس دیکھ کے سیکھنے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ویژول جو ہوتا ہے نا، ویژول اور ورچوئل یہی ہے کہ دیکھ کے جو چیز سیکھی جاتی ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا اپنی عبادت کے طریقے، ہم مناسک، اور یہ نسک سے ہے، نون سین کاف اس کا مادہ ہے، جب اس کے اوپر پیش ہوگی نون کے اوپر بھی، سین کے اوپر بھی اور کاف کے اوپر بھی، تو اس کا مطلب ہوگا قربانی۔ لیکن جب نون کے اوپر بھی زبر اور سین کے اوپر بھی زبر اور کاف کے اوپر بھی زبر، منسک، تو اس کا مطلب ہوگا عبادت کا طریقہ۔ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا،
اب دیکھیں سارے وہ طریقے جو حج کے ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رجوع کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور دو صفات کا ذکر ہے، وہ ہے تواب اور رحیم۔ پیچھے کیا تھا؟ سمیع اور علیم، اور یہاں پہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات بیان ہوئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ، اگر تیرا گھر بناتے ہوئے یا تیری عبادت کرتے ہوئے ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو تو ہمیں معاف کرنا اور ہم پر رحم کرنا، کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی یہ صفات یہاں پر بیان کی ہیں۔ الفاظ تو حضرت ابراہیم کے ہیں، اور ابھی یہ دعا کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے اگلی آیت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔